لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونٹی کو غور سے دیکھو اور اس کی طرح اپنی زندگی میں محنت اور کفایت کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ جس طرح بڑی بڑی سچائیاں سادہ ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے آدمی بھی نہایت ہی سادہ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہر وقت مواقع موجود ہوتے ہیں جو اس قدر بیدار ہوتے ہیں کہ ان مواقعوں کو محسوس کر سکیں۔ میسر آنے والے پہلے ہی مواقع پر اپنی گرفت مضبوط کریں اور اس سے خاطر خواہ استفادہ کرتے ہوئے اپنی کامیابی کی بنیاد رکھیں۔ دکھ، درد اور تکالیف انسانیت کے عظیم اتالیق ہیں، ان کے سائے تلے روح پروان چڑھتی ہیں۔ ہر ایک غم بالآخر مہمان ثابت ہوتا ہے اور بالآخر مستقل خوشی اور راحت میسر آتی ہے۔ مستقل مزاجی سے دستبرداری، درست سمت پر گامزن نہ ہونے کا عمل آپ کی کامیابی کو مشکوک بنا سکتا ہے۔ ایسے فلسفے کو کبھی بھی قبول نہ کریں جو آپ کی زندگی کو خوبصورتی اور رعنائی بخشنے سے قاصر ہو۔ ہم ماضی کو تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہیں، مگر ہمارا مستقبل ہماری دسترس میں ہے۔ اپنی خواہش کے تابع ہرگز نہ رہیں، کیونکہ یہ جہالت کی آواز ہے جو آپ کو سرکشی اور ہر درمی پر آمادہ کرتی ہے۔ وہ انسان فضیلت و بزرگی میں کامیاب ہے جو اپنے غضب پر غالب آئے اور جذبات و شہوت کا مال ہو جائے۔ مذہب ایک بھڑکتی آگ ہے، جو بندہ اسے پی جائے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اور جو اسے بجھا دے وہ خود جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ غصے کی باتوں کے ساتھ خندہ پیشانی کا نام نہیں، اور سرداری مصائب انتقام نہیں۔ جو بندہ مغلوب الغضب ہوتا ہے، غصہ اس پر غالب آ جاتا ہے، وہ بھی سلامت نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبوض وہ بندہ ہے جس کو صرف پیٹ بھرنے اور شرمگاہ کی حاجت کرنے کی فکر ہو اور بس۔ جلدی میں جو غصہ آئے اس کو بردباری سے مٹانا سیکھو، اور اپنی جہالت اور نادانی کو علم کے ذریعے چھپانا سیکھو۔ بے احسان سخاوت، قدرت میں عفو، دولت میں تواضع اور عداوت میں نیکی جواں مردی میں پوشیدہ ہے۔ نیک کردار کی بہترین نشانی رفتار و گفتار ہے۔ موٹی عورت روز 3 غذائیں خشک میوہ جات، اجوائن اور لیموں بلا ناغہ کھائے تو 1 ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہے۔ انسان تنہائی میں فرشتے سے برتر یا حیوان سے برتر ہے، اور یہ اس کے علم و عقل پر منحصر ہے۔ کھانے میں احتیاط برت، کیونکہ یہ زہریلی گھاس ہے۔ احتیاط کرنا انبیاء کرام کی طاقت اور نور ہے۔ حق تعالیٰ اپنی محبت کی دولت ٹوٹے ہوئے دلوں میں رکھتا ہے، جیسے سونے کو ویران جگہوں پر چھپانے کے لیے دفن کرتے ہیں۔ کل میں ایک چست و چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں۔ میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ دور اندیش تھوڑا سا قرض لے کر تھوڑے ہی عرصے میں بے باک کر دیتا ہے، برخلاف اس کے نا عاقبت اندیش بہت سا قرض لے کر اس کو ادا کرنے کے ناقابل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اپنے حساب کی پڑتال نہیں کر سکتا۔ فاتح کو خوف کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، دانا آدمی کی عزت ہماری نگاہ میں بڑھ جاتی ہے۔ مرشد کامل بھی قبلے کی طرح ہوتا ہے، اگر دور سے بھی اس کی طرف رخ کر لیا جائے تو فیض حاصل ہو جاتا ہے۔ دیکھو شیطان نے کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی، پھر وہ کاہے سے مست تھا، صرف غرور، تکبر اور انکار سے مست تھا۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں، کوئی بڑا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔
انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ وہ انسان جو اپنے ساتھی انسانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے اعتراض کرتے ہیں، ان کے دل امن و سکون سے معمور ہوتے ہیں۔ روحانیت پر یقین نہ رکھنے والے شخص کا دل امن و سکون سے عاری ہوتا ہے، جبکہ روحانیت پسند بندے کا دل امن و سکون کا گہوارہ ہوتا ہے۔ عظیم تر محبت انسانیت کی اولین ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہمسائے کو معاف کرنا سیکھیں، بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کریں اور ذاتی خواہشات کی تکمیل سے دستبردار ہو جائیں۔ ہمارا یہ عمل ہمیں ذہنی سکون سے ہمکنار کرے گا۔ ہم کس طرح خاموش کھڑے ہیں، تمام کرۂ ارض گھوم رہا ہے، خدا کا عالم ہے اور اس کے تمام سیارے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ جب وہ حرکت میں ہیں تو ہم کیوں بیکار ہیں؟ عالم میں انسان کے علاوہ اور کوئی سست نہیں، پھر ہمارا انسانوں میں کیوں شمار ہو؟ بزرگی کی نشانیاں 3 ہیں۔ اول یہ کہ دوسرے لوگ اسے بزرگ سمجھیں، دوم یہ کہ وہ خود اپنی تئیں بزرگ نہ جانیں، سوم یہ کہ جب مصیبتوں میں گر جائے تو سچائی کا دامن پکڑے رکھے۔ انسان وہی ہے جو اپنے خالق کو پہچانے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جو شکل سے انسان ہیں، لیکن ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ جو وسوسے کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ جو انسان لوگوں کی غیبت کرنے کی حرص رکھتا ہے، لوگ گالیاں سناتے ہیں، اور جو بندہ باتیں بہت کرتا ہے، اس کی باتوں سے لوگ اکتا جاتے ہیں۔ اس انسان سے پرہیز کرو کہ کہیں اپنے بھائیوں کی غیبت میں زبان کے گھوڑے پر سوار رہے، یا منہ سے وہ بات نکالے جو تجھ پر حجت ہو اور وہ تیرے ساتھی برائی کرنے کا بہانہ بنے۔ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں، اور ڈھل مل یقین آدمی کا کوئی دین نہیں۔ تمام لوگوں میں سب سے اچھا اور افضل انسان وہ ہے جس کا نفس گناہوں کی آلائش سے پاک ہو اور وہ غیبت کی طرف راغب نہ ہو۔ لوگ جو کچھ تیری نسبت شکایت کرتے اور برا بھلا کہتے ہیں، اس سے تنگ دل اور خفا نہ ہو، کیونکہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اگر درست ہے تو یہ تیرا قصور نہیں۔ جو انسان اپنی سلطنت اور قوت کو اپنے دین کا خادم بتاتا ہے، تمام زور آور بادشاہ اس کے حکم کے مطیع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے جذبات کے خود آقا بن جاتے ہیں تو وہ ہمیں متاثر کرنے کی اہلیت کھو دیتے ہیں، گویا ہم پر اثر انداز ہونے کی اہلیت گنوا بیٹھتے ہیں۔ پر امید پسند شخص کے درمیان واضح فرق ہوتا ہے۔ پر امید شخص روشن پہلو پر مد نظر رکھتا ہے، جبکہ قنوطیت پسند شخص تاریک پہلو مد نظر رکھتا ہے۔ خاندانی تعلقات کس کام کے ہیں؟ انسان تنہا آتا ہے اور تنہا مرتا ہے، کوئی کسی کی مصیبت میں کام نہیں آ سکتا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ جو بندہ کسی عورت سے اس کی خوبصورتی کے لیے شادی کرتا ہے وہ احمق ہے، جو دولت کے لیے کرتا ہے وہ لالچی ہے، اور جو کوئی اس کی اچھی سیرت کے لیے کرتا ہے وہ حقیقی شوہر ہے۔ تیرا قاصد تیری بزرگی کا ترازو اور تیرا قلم تیری بات کے بیان کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ کریم وہ ہے جو حرام کاموں سے پرہیز کرے اور عیبوں سے پاک رہے۔ در حقیقت کرم اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ تو بخیلی کرے مگر دوسروں کو کھلانے پلانے سے ہاتھ نہ روکے۔ جو انسان ادرک کا پانی نہار منہ پیتا ہے اس کو زندگی میں کبھی طاقت، عقل اور صحت کی کمی نہیں ہوگی۔ کرم و سخاوت نہایت ہی بہترین خصلت ہے۔ کرم یہی ہے کہ آدمی برائیوں سے بے لاگ رہے، اور پرہیزگاری اتنی ہے کہ گناہوں سے پاک ہی رہے۔ وہ جو لوگوں پر رحم کرتا ہے لوگ اس پر اس وقت رحم کھائیں گے
جب اس کو اس کی اشد ضرورت ہوگی۔ حقیقی خوبی ایک دریا کی مانند ہے، جتنا زیادہ گہرا ہوتا ہے اتنا کم شور کرتا ہے۔ دنیا کی بہترین نعمت ذہنی سکون ہے۔ آپ کا ذہن ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے، یہ رات دن جاگتا رہتا ہے تاکہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ ہمیں اپنی سست الوجودی اور گرم بچھونوں کو چھوڑ کر انسانی زندگی کو بامعنی کرنے والے فرائض کی انجام دہی میں دیگر اقوام کی طرح لگ جانا چاہیے۔ اس قدر سادہ لو بھی مت بنو کہ سب لوگ تمہارے دل میں گھر کر لیں۔ دنیا کی ہر ضرورت کا خاتمہ ایک نئی ضرورت پر ہوتا ہے اور دوسری کا تیسری ضرورت پر۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ پاؤں اس طرح پھونک پھونک کر رکھ جس طرح اندھا رکھتا ہے، تاکہ تیرے پاؤں پتھر اور ہلاکت کے کنویں سے نجات پا جائیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو طلوع صادق ایک لفظ یا سمدو 313 بار پڑھ لیں، 7 دن یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ کروڑ پتی ہو جاؤ گے۔ سب سے برا وہ شخص ہے کہ اس کے شر کے مارے لوگ اس سے پرہیز کریں۔ ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں اور اللہ کو ناراض کرنے والے عیبوں سے پرہیز کرو۔ جو بندہ تیرے عطیے کو قبول کر لیتا ہے وہ بے شک صفت کرم کی ترقی کے لیے تیری اعانت اور مدد کرتا ہے۔ دنیا کے تمام رنج و الم کا ماخذ انسانی ذہن کو تصور کیا جاتا ہے، اور یہ تصور 100% درست ہے۔ جب کوئی مجھے آزردگی پہنچاتا ہے میں اپنی روح کو اس قدر بلندی پر فائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آزردگی اس تک نہ پہنچ پائے۔ وہ لوگ جو شریفانہ سوچ کے حامل ہوتے ہیں وہ شریف کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں۔ دانت نعمت کھاتے کھاتے گھس گئے لیکن زبان شکایت کرتے کرتے نہ گھسی۔